وزیراعظم کی زیر سربراہی بارشوں سیلاب سے نقصانات کے تخمینے پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کی صوبوں اور متعلقہ اداروں کو نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگانے کی ہدایت۔ کہا کہ وفاقی اور بین الصوبائی ادارے نقصانات کے تخمینے میں ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں۔ فصلوں کی تباہ کاری اور مال مویشی کے نقصانات کو بھی شمار کیا جائے۔ وزرائے اعلیٰ کے سیلاب کے پیش نظر بھرپور اقدامات قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جرمنی کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور جرمنی کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ باہمی دلچسپی کے امور میں تعاون مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطوں پر اتفاق۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ غزہ میں مظالم اخلاقی اور قانونی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں اس وقت تباہی کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہے۔ غزہ سٹی میں لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پنجاب کے بکھرے دریا کئی المناک داستانیں چھوڑ گئے۔ بھاون نگر میں دریا ستلج نے سینکڑوں دیہات میں تباہی مچائی۔ لوگ گھر بار چھوڑ کر سڑکوں پر رہنے پر مجبور۔ فصلیں ڈوب گئیں۔ خانیوال کے مقام پر دریائے راوی بے لگام درجنوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ دریا سندھ میں بپھرتی لہروں نے کئی گھر اجاڑ دیے۔ کھوج کے علاقے قادرپور میں سیلابی پانی متعدد دیہات میں داخل۔ ٹھارو شاہ میں کچے کی آبادیوں کے کئی دیہات زیرآب۔ علاقہ مکینوں کا کیمپس میں جانے سے انکار۔ ٹھٹھا اور سجاول اضلاع کے کچے میں پانی داخل۔ حکومت سندھ قدرتی آفات اور ہنگامی صورتحال میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگرم۔ قدرتی آفات میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں ریلیف آپریشن کے دوران متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے، علاج، معالجے اور جانوروں کی دیکھ بھال کا بھی مکمل بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے سینئر قانون دان ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا۔ اٹارنی جنرل سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر معاونت طلب کی گئی۔ وزیر اعظم کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے کے ہتک عزت کے دعوے پر سماعت۔ شہباز شریف کے بیان پر وکلا کی جرح مکمل۔ سیشن کورٹ لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان پر جرح مکمل کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ عدالت نے شہباز شریف کے دیگر گواہان کو جرح کے لیے طلب کر لیا۔ سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ اسلام آباد بار کونسل میں ایمان مزاری کے خلاف ریفرنس دائر، لائسنس منسوخ کرنے کی استدعا۔ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ایمان مزاری ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان کے تعلقات تحریک طالبان، بلوچ لبریشن آرمی اور منظور پشتین کی تحریک سے بتائے گئے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر ایسی تحریک کی حمایت کرتی ہیں جو ریاست مخالف ہو، جس کی وجہ سے وکلا برادری اور نظام انصاف کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینٹ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے۔ آج 17 استعفے جمع، باقی کل جمع ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما سینیٹر علی ظفر کے مطابق ان کے پاس تقریباً سب کے استعفے آ گئے۔ آج 17 استعفے جمع ہوں گے، باقی کل جمع کروا دیں گے۔ بانی کی ہدایات پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے اپنے استعفے جمع کروائیں گے۔ کچے کے علاقے ڈوب گئے، قانون شکن باہر آ چکے ہوں گے، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم، مراد علی شاہ کی زیر قیادت کچے کے علاقوں میں آپریشن سے متعلق اجلاس۔ وزیر داخلہ، میئر کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی چیف سیکرٹری کو کچے میں سڑکیں، اسکول، اسپتال، ڈسپنسری اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے اور کراچی میں غیر قانونی ٹینکرز کے خاتمے کی ہدایت۔ کراچی میں بچیوں سے زیادتی کے ویڈیو اسکینڈل کے بعد ایک اور دلخراش واقعہ۔ سرجانی ٹاؤن میں 11 سالہ معصوم بچی زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس نے موت کو خودکشی قرار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے حقائق بے نقاب کر دیے۔ آسیہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ لاش گھر کی چھت سے ملی تھی۔ اہل خانہ نے مبینہ حقائق چھپانے کے لیے قانونی کارروائی سے انکار کیا تھا۔
तुर्बत में बैंक सिक्योरिटी वैन से करोड़ों रुपए की डकैती, मुसल्लह अफराद दश्त में निजी कंपनी की सिक्योरिटी वैन से 22 करोड़ रुपए लूट कर फरार। वैन तुर्बत से 2 बैंक्स का कैश लेकर गवादर जा रही थी। कराची में हालिया बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कई इलाकों में बरसात का पानी ताहाल मौजूद। पहले से खस्ता हाल यूनिवर्सिटी रोड को भी मजीद अजियतनाक बना दिया गया। तामीराती काम के बाद सड़क महदूद, साथ ही गटर उबल पड़े। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गजा जंगबंदी में दुनिया का कोई मुल्क मदद नहीं कर सकता सिवाय कतर के। कतर को फैसला करना है कि पिछले हफ्ते के बाद सालिसी करना चाहते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइल से कतर रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हमास के पास जंग बंदी कबूल करने के लिए चंद दिन ही बाकी हैं। इसराइल ने गजा सिटी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेहोनी फौज का अमरीकी हिमायत मिलते ही गजा सिटी में जमीनी कार्रवाई का आगाज। शदीद बमबारी और गोलाबारी से कई स्कूल, मकानात और खैमे मलबे का ढेर बन गए। 78 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मगरबी इलाकों में शदीद फायरिंग से भी कई फलस्तीनी जान से गए। शदीद हमलों के बाद गजा सिटी से फरार में तेजी, मुतासरीन की कतारें लग गईं। सेहोनी वजीर दिफा इसराइल काटिस ने धमकी दी है कि फौज गजा सिटी को तबाह करके हमास के कब्रिस्तान का गवाह बना देगी। लग्जमबर्ग का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। लग्जमबर्ग के वज़ीर आज़म लुक फ्रेडन ने अपने बयान में कहा कि हालिया महीनों में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ चुके हैं और यूरोप समेत दुनिया भर में 2 रियासती हल के हक़ में नई तहरीक उभर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसलिए लग्जमबर्ग हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वालों में शामिल होगी।